بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ذوالفقار بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں۔ اسلام فقط چند مذہبی رسومات کی ادا کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے اس کو مذہبی رسومات ادا کرنے کا دین بنا دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنے ہم بڑے علمبردار اپنے مسلک کے بنے رہتے ہیں، اس سے کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اندر سے یہ آواز آئے کہ میں جس پڑوس میں رہتا ہوں میرے پڑوسی مجھ سے محفوظ رہیں۔ میں اگر کسی دفتر میں کام کرتا ہوں، کوئی سائل آ جاتا ہے، کسی کا کوئی کام میرے پاس آ جاتا ہے، تو میں اس کو وقت پہ نپٹا کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ اگر میں مجلس بہت اچھی سجاتا ہوں، میں حسین کا نام بڑے شد و مد سے لیتا ہوں، میں اہل بیت پاک کا نام بڑے زور و شور سے لیتا ہوں، سال بھر کی مجالس سجاتے ہوئے میں سب سے آگے آگے ہوتا ہوں، لیکن اگر میرا کردار یزیدی ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ میری مجالس سجانا، میرے اہل بیت کا نام لینا مجھے کبھی بھی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکتی، کیونکہ حضرت امام حسین نے اس نظام کے خلاف، جو برائی کا نظام تھا، جو 2 نمبر کام کا نظام تھا، جو کہ اقربا پروری کا نظام تھا، اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کی حدود کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھی اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے تھے۔ اگر میں بہت اچھی محفل نعت سجاتا ہوں، بڑے بڑے نعت خان بلاتا ہوں، بڑا مذہبی ہوں، لیکن اگر میں میری زمین کے ساتھ دوسرے کی زمین ہے، میں اس میں کیس کر دیتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کو کیس میں الجھا دیتا ہوں، میں دن رات کوشش کر کے دوسروں کی زمینیں ہتھیانے کی کوشش کرتا ہوں، تو میری محفل نعت سجانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ایک دوسرے پہ رائے میں دیکھوں تو میں جلسہ دستار فضیلت سجاتا ہوں، اپنے 2-4 بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو میں نے قرآن کا حافظ بنا دیا، اور میں قرآن پاک کی جو بڑے سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں پیش رہتا ہوں، اور اس میں بہت میں زیادہ خرچ کرتا ہوں، لیکن جب میں مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تو قرآن سے میرا تعلق صرف ایک رسمن رہ گیا، اور میں شاید اس پہ اتراتا رہا کہ میرے بیٹے، میرے رشتہ دار، میرے بھائی اتنے حافظ ہو گئے، اس پہ بخشش نہیں ہوگی۔ بات یاد رکھیے، اسلام تب مشکل اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب آپ مسجد سے اتر کے معاشرے میں آتے ہیں، جب آپ اپنی مجالس سے اتر کے معاشرے میں آتے ہیں، جب آپ محفل نعت سے اتر کے معاشرے میں آتے ہیں۔ ہم نے آج تک پوری دنیا میں اپنے معاشرے کو حسین بنانے کا پیغام نہیں دیا۔ جب ہم اپنے معاشرے کو حسین نہیں بنائیں گے تو ہم اغیار کے، ہم گوروں کے، ہم ویسٹرن کنٹریز کے معاشروں کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے، تو کیا بینگ فرد، ایک انفرادی سطح پہ میں اپنے معاشرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتا؟ میں یہاں پہ بیٹھ کے بہت اچھی گفتگو کر لیتا ہوں، لیکن میرے وجود سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، میرے شر سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، تو میری یہ باتیں کس کام کی؟ میرا یہ واعظ و نصیحت کس کام کا؟ آئیے ہم کوشش کریں کہ اس معاشرے کو خوبصورت بنائیں۔ جب معاشرہ خوبصورت بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اسلام کا اصل مقصد جو ہے نا اس کو پا لیا۔ آئیے آج سے ہم ٹھان لیں کہ ہم اپنی مسلک کی دکانیں نہیں چلائیں گے، بلکہ اس معاشرے کو خوبصورت کریں گے، کیونکہ فرمان یہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے مسلمان بہتر ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے انسان وہ بہتر ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ آئیے دوسروں کو نفع پہنچائیں۔ آئیے معاشرے میں اتنے کردار ہیں جو آپ کی مدد کے، آپ کی مسکراہٹ کے، آپ کی ہیلپ کے، آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ آئیے مل کے یہ تمام کام کریں کہ جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، اور جس سے ہمارے جو سب سے بڑی ہستی اللہ پاک خوش ہو جائیں، کیونکہ اسلام یہی درس دیتا ہے
کہ آئیے معاشرے کو خوبصورت کریں، مساجد خوبصورت ہو جائیں گی، آئیے معاشرے کو خوبصورت کریں، مجالس خوبصورت ہو جائیں گی، آئیے معاشرے میں آسانیاں بیٹھیں، آپ کی محفل نعت خوبصورت ہو جائیں گی، آئیے معاشرے کو اچھا بنائیں، آپ کی دستار قرآن کی فضیلت، آپ کی دستار بخاری شریف کی جو فضیلت ہے وہ تب بڑھے گی، کیونکہ مسلکوں سے بخشش نہیں ہوگی، انسانوں سے اچھا برتاؤ کرنے پہ بخشش ہوگی۔